بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ ہم جو علاج کرتے ہیں 3 دن پیر منگل بدھ ظہر سے مغرب اپنے ادارے میں، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور قرآن و سنت سے علاج کرتے ہیں۔ الحمدللہ کوئی غیر شرعی علاج نہیں ہوتا۔ تو اس میں زیادہ تر تو جادو جنات کے مریض ہوتے ہیں، جو جادو زدہ مریض ہیں، اور جادو کی وجہ سے بعض اوقات مختلف بیماریاں بھی لگتی ہیں، جس طرح سحر تفریق ہے، سحر امراض ہے، سحر استحاضہ ہے، اور اسی طرح بعض اوقات اسیب زدہ کچھ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جن کو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، جنات چمٹتے ہیں۔ اور کچھ کیسز تو بڑے نارمل ہوتے ہیں کہ عام روٹین میں لوگ آتے ہیں، دم میں بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہم رقیہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو شفا دے دیتے ہیں۔ لیکن کچھ کیسز بہت خطرناک بھی ہوتے ہیں، اور ان میں بعض اوقات ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے خطرناک جادو اور اس قسم کے جادو بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ ہم جادوگر تو ہے نہیں، نہ ہم نے جادو سیکھا، لیکن جب ہم علاج کرتے ہیں تو اس میں بعض کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک جادو ہے۔ اور بعض اوقات جادو کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، اسیب زدہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ویسے کچھ لوگ کسی کو کوئی مسئلہ ہے لیکن وہ علاج کروانے کے لیے کسی ایسے معالج کا انتخاب کر لیتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں، یا جس کا اس فیلڈ میں کوئی تجربہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنا کیسز اپنا اور زیادہ خراب کر لیتے ہیں، اور ان کو زیادہ بیماری ہو جاتی ہے، یعنی علاج کروانے جاتے ہیں لیکن وہ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ابھی کو پتہ کیسے لگتا ہے کہ اس آدمی پہ جادو ہوا ہے یا اس خاتون پہ جادو جی، ہوا ہے؟ اب شرعی لحاظ سے علماء نے سلف صالحین نے اس کی مختلف علامات لکھی ہیں، جس طرح کہ اگر کوئی جادو زدہ پیشنٹ ہے تو اس کو ڈرونے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات اس کو بے چینی بھی رہتی ہے، جسم میں درد رہتی ہے، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ جب وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو اس کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر بھی حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بعض اوقات ڈاکٹر خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ اب دم کروا لیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر ایسے لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کے اوپر رقیہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ علامات ہیں کہ خوابوں کے ذریعے سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ خواب کس طرح کے آتے ہیں، دوسرا جسمانی کیفیت، اور اسی طرح جب ہم رقیہ کرتے ہیں کسی مریض کے اوپر تو پھر ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ جادو کا مسئلہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک کیس میں نے کیا تو اس میں ڈاکٹروں نے کہا جی پہلے تو یہ کہ آپ دم کروا لیں، ہمیں تو اس کی مریض کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جیسے ہی ہم نے اس خاتون کے اوپر رقیہ کیا، دم کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عورت کو مکمل شفا دے دی۔ تو قرآن تو ویسے بھی شفا ہے، لیکن خاص جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے۔ بیماری بعد میں آئی ہے، علاج پہلے آیا ہے۔ ایک بیماری کے 70 سے زائد علاج ہیں۔ اب کسی شخص کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، اب جادو سحر امراض ہے، یعنی بیماری کا جادو ہے، اب وہ میڈیسن کھاتا رہے گا تو اس کو فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ بیمار ہوگا، کیونکہ میڈیسن بھی ریئیکشن کرتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی تشخیص کریں۔ اب ایک شخص ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اذکار بھی کر رہا ہے، لیکن اچانک نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات نماز پڑھتا بھول جاتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ ساری علامات، جس طرح کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی چند دنوں سے نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے ساتھ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز میں بڑا خشوع خضوع ہے، بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، مجھے رشک آتا ہے اس کی طرف دیکھ کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ کوئی جناتی مسئلہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا شروع کر دو۔ اب وہ صحابی نے 2 آیات پڑھنی شروع کر دی۔ چند دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا بھئی بتاؤ اب کیا کیفیت ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اب تو نماز میں بھی خشوع خضوع ہے، میں بڑے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ جو شخص تمہارے ساتھ آ کے نماز پڑھ رہا تھا وہ کون تھا؟ کہتے اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ کے تیرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اور تجھے یہ وسوسہ دے رہا تھا کہ تم تو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، میں صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یعنی شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے، یہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے، بعض اوقات خود بھی مسلط ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات جادو کی وجہ سے بھی بیماریاں لگتی ہیں۔